السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں انشاءاللہ پچھلی کچھ چیزوں کو دوبارہ ان کا ریکیپ کروں گی جو ہونی چاہیے تھی، جو رہ گئی۔ اس کتاب کے ساتھ ہی ایک یہ کتاب ہے بیوگی کا سفر۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کتاب چھپی اور الحمدللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا تو پھر طرح طرح کی سجیشنز آنے لگی۔ تو ان میں سے ایک سجیشن یہ تھی کہ بیوہ خاتون کو شوہر کی وفات کے بعد بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے کوئی الگ کتاب لکھی جائے۔ تو جو بیوہ کا چیپٹر ہے آگے، بیوہ اور یتیم کا، اس میں میں نے کچھ چیزیں اس میں سے بھی ڈال دی ہیں، لیکن اگر یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہو تو بہت فائدہ مند ہے، خصوصاً اگر خاندان میں کوئی ایسی خاتون ہو یا کوئی بھی اس تکلیف سے گزرے تو اس کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی فائدہ مند چیزیں، صرف بیوگی سے متعلق نہیں بلکہ اس کے بعد کیا کیا کام ضروری ہیں اور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، اسلام نے بیوہ کو کیا حقوق دیے ہیں، اور پھر یہ کہ بچوں کا کیا ہوگا، دوسری شادی وغیرہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کیے گئے۔ تو یہ ریفرنس کے لیے کتاب اچھی ہے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی بتانے کے لیے۔ اور کچھ سوال جو کافی پرانے تھے ان میں سے تھوڑا سا جواب میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کچھ اور چیزیں کریں گے۔ پچھلا ایک سوال تھا کہ میت کے جسم پر 3 بار پانی بہائیں گے تو کیا سر پر بھی 3 بار بہائیں گے؟ کل جو آپ نے دیکھا تھا اس سے کیا پتا چلا؟ سر تو ایک ہی دفعہ دھویا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 3 بار جسم پر پانی۔ 3 بار پانی بہانے میں چہرہ بھی دھویا جائے گا۔ جب 3 دفعہ پہلے وضو ہو گیا تو پھر دوبارہ کیوں ڈالتے ہیں اس پر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ منہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابن سے نہیں دھوتے تھے، آپ بھی نہیں دھویا کریں۔ پھر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع عقائد اور عبادات میں تو 100% ہوگا۔ عقیدہ وہی ہوگا ہمارا جو آپ کا تھا، جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ عبادات میں نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، 1% بھی ڈیویشن کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، خود آپ نے لوگوں کے بیچ میں حج کر کے دکھایا اور لوگوں نے آپ سے عملی طور پر طریقہ سیکھا۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح دی جائے گی، باقی بھی جو عبادات ہیں اسی طریقے پر ہوں گی۔ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، دنیاوی ڈیلنگز ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف کی ڈیلنگز ہیں، تو ان میں ہمیں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جیسے کھجوروں کو پیوند کرنے کا معاملہ تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ چہرے کو بیری کے پانی سے دھوئیں یا پھر ہم صابن سے دھوئیں یا سرف سے دھوئیں یا فیس واش سے دھوئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ تو ایک جنرل اصول دے دیا گیا کہ جو بھی چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، مباح ہیں، ان کو آپ استعمال کریں، کوئی منع نہیں ہے، اور ایک چیز کے بدلے دوسری استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ گھوڑے پہ بیٹھیں، اونٹ پہ بیٹھیں، گاڑی پہ بیٹھیں، جہاز پہ بیٹھیں، مرسیڈیز پہ بیٹھیں، اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بدعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خلاف سنت کام ہے۔ خلاف سنت کاموں سے مراد وہ دینی امور ہیں جو عقائد اور عبادات میں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ڈیویشن نہیں کر سکتے آپ، باقی دنیاوی امور میں کر سکتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یا حالات یا مواقع یا موسم کے اعتبار سے کپڑوں کے رنگ، ڈیزائن، کلر میں کچھ نہ کچھ فرق کیا جا سکتا ہے، اس میں ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سا آنسر ہے، اس میں علمی بحثیں بھی بہت سی موجود ہیں۔ اسی طرح عطر جسم پر لگائیں گے یا کفن پر؟ کیا عطر سجدوں کی 7 جگہوں پہ لگا سکتے ہیں؟ کل کیا دیکھا تھا؟ جسم پہ لگایا گیا تھا نا، کپڑوں پہ تو نہیں لگایا تھا، اور سارے سجدوں کی جگہوں پہ لگا تھا، ناک پہ بھی لگایا تھا، گھٹنوں پہ بھی، پاؤں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ چہرہ وضو کے دوران 3 بار دھویا جائے گا اور اس کے بعد صرف جسم کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خوشبو دھونی میت کے جسم اور کفن دونوں کو دی جائے گی، خوشبو سجدے کے مقامات پہ لگائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو۔ دھونی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بخور جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہوتا ہی ہے کہ خوشبودار دھواں ہوتا ہے، وہ کفن اور اس کے آس پاس اگر اس کو پھرا دیا جائے تو اوور آل خوشبو آنے لگتی میت سے۔
آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیتھ کے بعد جسم جو ہے وہ ایک دم ڈیٹیریٹ ہونے لگتا ہے. اگر ان خوشبوؤں کا اہتمام نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ قبرستان پہنچتے پہنچتے دفنانے تک لوگ پریشان ہو جائیں, اسمیل ایسی نکلنے لگے کہ جو ناقابل برداشت ہو. تو یہ میت کے احترام میں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے طریقے سکھائے گئے. اور ویسے بھی انسان کا جو اکرام ہے یا عزت ہے یا جو اس کا مقام ہے وہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کا احترام لازم ہے. یعنی ہم عام طور پہ سمجھتے لو اب تو وہ مر ہی گیا, اب اتنا کپڑا کس لیے لگانا, اب اس کے اوپر خوشبو کیوں لگائیں, اس نے تو مٹی میں ہی جانا ہے تو اب اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے. اور نہیں, وہ اب بھی محترم ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہمیں ہمارا کتنا خیال رکھا گیا. وہ مردہ اس لیے لگتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے, لیکن وہ اسٹل ایک ہیومن بینگ ہے, اور پھر اس میں بھی روح دوبارہ ڈلے گی. یہ ختم نہیں ہو گیا, یہ ایک فیز ہے جس سے وہ گزر رہا ہے. تو اس فیز میں بھی اس کا احترام کرو. تو اس سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص زندہ ہو تو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے اور اس کی کتنی کیئر کرنی چاہتا کہ جب بچہ پیدا ہو اس وقت بھی اس کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے اور پھر زندگی کے ہر سٹیج میں اس کی کیئر کی جانی چاہیے. تو انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں. مجھے تو غسل اور جنازے اور ان ساری چیزوں سے جو سبق ملا وہ یہ کہ انسان ایک محترم ہستی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو اللہ نے عزت بخشی. وہ کتے بلی کی طرح مر کے سڑکوں پہ نہیں پڑا ہوا یا اس کو جلا کے یا کسی بن میں ڈمپ کرنے کی نہیں ضرورت. یا یہ نہیں کہا گیا کہ جو مر جائے تو بس اسی بستر سے اٹھا کے جا کے اس کو کسی گڑھے میں پھینکاؤ, یہ نہیں کہا گیا. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ٹھیک ہے جیسے جو مرضی کرو. کتنا خوبصورت ہمارا دین کے ہر معاملے میں ہر موقع پر ہمیں بہترین تعلیم دی ہے, ایک ایک چیز سکھائی, ایک ایک سٹیپ سکھایا اور کر کے بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسٹرکشنز دی ہیں, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اور آپ کی ہر بات کے اندر ایک حکمت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہی ہے حکمت. ایک اور روایت میں آتا ہے اسماء بنت ابی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا میں جب مر جاؤں تو میرے کپڑوں میں خوشبو لگا دینا, پھر میرے بدن پر حنوط لگانا, لیکن میرے کفن پر نہ چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے کہ کفن پہ چھڑکنا نہیں بلکہ کیا ہے, جسم پر لگانا ہے, اور جسم پر جب لگے گی تو کپڑوں کو ساتھ ہی وہ لگ جائے گی. یعنی کہ ایک طرح سے کپڑے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ میری قمیض شلوار پہنانا مجھے. اور اس میں اجمروا ثیابی کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کے سجدے کی جگہوں پر حنوط لگائی جائے گی. کپڑوں سے مراد وہ جو چادریں ہیں اس کی, ان پہ وہ نہیں لگایا جائے گا عطر. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے کپڑوں کے اوپر عطر چھڑکتے ہیں یا جسم پہ لگاتے ہیں؟ جسم پہ زیادہ بہتر ہے. کپڑوں پہ بھی لگا سکتے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ جو پھیلے. اب انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میت کو غسل دے دیا سب اور اس کے بعد جسم سے کچھ نکل آیا تو کیا دوبارہ وضو کرایا جائے گا؟ نہیں, اس نے کوئی نماز تھوڑی پڑھنی ہے, اب تو اس پر پڑھی جائے گی, بس ہو گیا, وہ پروسیجر پورا ہو چکا ہے. کیا میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کے پاس اجتماعی دعا کرائی جا سکتی ہے؟ دفن کرنے سے پہلے اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں, لیکن دفنانے کے بعد لوگوں کو دعا کا کہا جا سکتا ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پہ رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو, کیونکہ اس سب سوال کیا جائے گا. پہلے کیا ہوتا ہے, جنازہ ہوتا ہے, تو وہ اس میں کیا پڑھا آپ نے, وہ بھی دعا ہوتی. یعنی جنازے میں جب دعا ہو رہی ہے اور اگر خواتین اپنے اپنے طور پہ کر رہی ہیں تو دعا تو کبھی بھی کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے, لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا یا اسے ایک لازمی امر سمجھنا کہ لوگوں کو اب اکٹھا کر کے دعا ضرور کرائی جائے, وہ اب غسل کرا دیا اب دعا شروع ہوگی, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. مثلا نیچرلی اگر آپ اس چیز کو لیں کہ آپ گئے ہیں کسی جنازے کے اوپر, آپ میت کو دیکھتے ہیں, کیا کریں گے اس وقت بتائیے؟ کریں گے نا دعا, تو خود آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اب یہ مرحلہ آسان کر دے وغیرہ وغیرہ, اس کے بچوں کے لیے, اس کے جو بھی جس طرح کی بھی کوئی میت ہوگی. اس موقع پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہر ایک کو خود کرنی چاہیے یا پھر وہ ایک ہنگامہ برپا کر کے سب کو اکٹھا کر کے اور سارے کام چھڑا کے اور پھر کہ آئے ہم ایک خاص ریچول کے طور پہ دعا کریں, کیا بہتر ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی کرے. اگر وہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ دعائیں نہیں آتی, یہ جو ابھی آپ کو دی گئی, تو اس صورت میں آپ کو ان کو سکھانے کے لیے کہہ سکتے کہ سارے اپنے پاس کاغذ رکھے
میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھے تاکہ صحیح دعا مانگی جائے، اور تھوڑا سا مفہوم بتا دیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ لوگ پھر صرف الفاظ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں. تو ان کو سنت کی طرف ڈالنے کے لیے تعلیم دی جا سکتی ہے. ادروائز ایک موقع نہیں بنائیے یہ کہ یہ دعا کا موقع ہے یا اجتماعی دعا کا موقع ہے. اجتماعی دعا جنازے میں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی امی نے فوٹو کاپی کرائی ہوئی. ایک بات میں آپ سے کہوں گی کہ الہدا کے جو پروڈکٹس ہیں وہ فوٹو کاپی کرنے کے بجائے اگر اوریجنل آپ کے پاس ہے تو ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی. فوٹو کاپی تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتی ہے، مٹنے لگتی، خراب ہو جاتی. تو جب ایک کوالٹی کی چیز ہوگی تو کہیں لگی بھی ہو، کہیں وہ سالوں سال چلتی ہے. پھر تو جب لے تو کٹھی لے کے رکھ سکتے ہیں آپ. میت کو کیا امانتاً دفن کیا جا سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار دوسرے ملک میں جب وہ آئے تو پھر قبر کھول کے اس کو دیکھیں؟ آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے؟ حکم کیا ہے کہ میت کو جلد دفن کرو. اگر وہ اتنے ہی اس کے بہت قدردان تھے تو پھر جب وہ بیمار تھا وہ جلدی آتے، زندگی میں آتے، تیمارداری کرتے، عیادت کرتے، خیال رکھتے. کسی لکھے جنازے کو 4 چادروں کے ساتھ پردہ بنایا جائے اور اوپر اگر چھت نہیں تو کیا غسل دینا درست ہے؟ میت اگر عورت ہے تو پورے پردے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر ایسی جگہ جہاں سارے لوگ کھڑکیوں سے جھانک سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اوپر بھی چادر تانی جائے. 4 کپڑوں سے مراد کیا ہے کہ آس پاس کے لوگ نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی اور اوپر سے دیکھ سکتا تو پھر 5واں اوپر بھی ڈال لیں. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. کیا میت کے پاس اس کی مغفرت کے لیے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے پاس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بھی کوئی مصلی پڑا ہے یا کوئی جائے نماز ہے، جس جگہ پر بھی ہیں آپ غم کے موقع پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ وہاں پر اس کے گھر میں جنازہ پڑھنا شروع کر دیں کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے. غم کے موقع پر حکم تو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لیکن کوئی خاص نماز ہمیں نہیں بتائی گئی. اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے اور کوئی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو گھر میں جہاں جگہ ملے، جہاں عام طور پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہاں پڑھ لے. مغفرت کی تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن ویسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو صبر اگر نہیں ہو رہا تو آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے. میت کے اگر غیر ضروری بال لمبے ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ ہٹائے جائیں گے یا نہیں؟ ہٹانے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہٹائے جائیں، یا حکم نہیں کہیں دیا گیا. ابن باز بھی کہتے ہیں کہ مونچھیں یا ناخن کاٹنے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن کاٹ دیا جائے تو حرج کی بات بھی نہیں. جن چیزوں میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں پر کیا مطلب ہے کہ بتانا بھول گئے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ گنجائش ہے، گنجائش موجود ہے، کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہیں کریں. لیکن اس کی روح کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم کوئی ایسے بال ہٹا رہے ہیں یا ناخن صاف کر رہے ہیں تو وہ اس کے احترام میں کر رہے ہیں. بس نہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ اس کرنے سے روکا گیا. دوسرے کہ کاٹنے اتنے مشکل بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلط جگہ کینچی لگ سکتی ہے، تو اس لیے پرہیز کرے. بس اب ہو گیا جو ہو گیا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہمیں غسل میت اور کفن سے جو سبق ملا کہ انسان ایک بہت قابل قدر ہستی ہے، تو کل جب میں تعزیت کی لسٹ بنا رہی تھی کہ جب انسان تعزیت کرنے جائے تو وہ تعزیت کیسے کرے اور کیا کہنا چاہیے، کیونکہ کئی بار آپ ان کو دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ آپ نہیں بھی بتا سکتے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں انسان جب اس کی زندگی میں جس شخص کی تعزیت کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن ہوگا اور اس کی کیئر کی ہوگی، اس کے بارے میں جانا ہوگا، اس کو آبزرو کیا ہوگا، تو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو وہ تعزیت دے سکے گا، اس طرح سے ان کے ساتھ ریاکٹ کر سکے گا نا. اگر ہم نے جانا ہی نہیں ایک دوسرے کو، ہم کسی کو حوصلہ کیسے دیں گے؟ اگر ہم نے ان کو جس کو ہم پہچانتے نہیں اسے ہم کہیں گے کیا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کے ساتھ حد الوسع تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا؟ تبھی دین پر عمل ہو سکتا ہے. اگر ایک آپ نے لنک مس کر دیا نا تو اگلا کنیکٹ نہیں ہو پائے گا. دین کو ایز اے ہول لیں. ہم لوگ پارشلی لیتے ہیں، پارٹس میں، جو پسند آیا وہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا، تو اس سے کام نہیں چلتا پھر. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہے کہ اگر بیمار کے سامنے دعائے شفا موبائل پہ لگا دیں یا کیسٹ پہ لگا دیں اور وہ سنتا رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن لگا کے آپ فارغ ہو کے باس بیٹھ کے ٹیکسٹنگ کریں، کوئی آ جائے تو اس سے باتیں کریں اور مریض کو اس موبائل پہ چھوڑ دیں، دس از ناٹ فیئر. کیونکہ یہ چیزیں ہیلپ ضرور کرتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ان کو آلٹرنیٹ کے طور پر لے کے وہ دے دیا کسی کو اور خود اپنی دنیا کے کام کرتے رہے. پہلے لوگ کرائے پہ لوگ بلا کے سپارے پڑھواتے تھے، اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، گھر پہ ہی موبائل پہ چیزیں لگا کے پڑھوا چڑھا کے کام ختم.
لگانے میں کوئی حرج نہیں. سارا دن آپ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے, تو چلیے آڈیو سے سن لے, کہیں سے سن لے, نیٹ سے سن لے, موبائل سے سن لے, کیسٹ, کچھ بھی. لیکن یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے بہتر کیا, آپ خود پڑھیں اس پر. پہلے تو وہ خود پڑھے اپنے لیے, اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ پڑھیں, اگر آپ بھی نہیں تو پھر موبائل لگا دیں. ٹھیک ہے. چلیے, عربی کا ایک مشہور نشید ہے, فرشی تراب, کہ میرا فرش یا میرا ٹھکانہ مٹی ہے, یا میرا بستر مٹی کا ہے. اشارہ ہے قبر کی طرف. تو اس کی یہ عربی ہے جس کو آپ پہلے ترجمہ اس کا سمجھیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو سنوایا جائے گا. اور آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو قبر میں مردے کو کیسے اتارتے ہیں اور کس طرح دفن کرتے ہیں, تو وہ نشید کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھتے جائیں گے. فرشی تراب, فرش کس کو کہتے ہیں؟ کہاں آتا ہے قرآن مجید میں؟ پہلے پارے میں آتا ہے. کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. تو فرشی تراب, فراش اللہ نے پہلے سے بنا دیا, زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردہ کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کہ زمین کافی ہے سب کے لیے, زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. تو ہم لوگوں نے مٹی پہ بیٹھنا, مٹی پہ چلنا چھوڑ دیا, مٹی میں کام کرنا. جبکہ آپ ہفتے میں کم از کم کوئی ایک دن ایسا رکھا کریں کہ جس میں آپ مٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ان ٹچ ہوں. چاہے گارڈننگ کریں, چاہے ننگے پاؤں چلیں, چاہے کوئی ڈسٹنگ کریں, چاہے جھاڑو لگائیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں. کوئی بتائے گا کیا؟ مٹی میں ہاتھ مارنے, مٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے میں کیا فائدہ؟ میرا بھائی ڈاکٹر ہے اور کہتا ہے کہ سائنٹیفکلی پروون ہے جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان کی ہیلتھ اتنی اچھی رہتی ہے نا کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی لانگر ہو جاتی ہے. سائنٹیفکلی پروون کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے آرتھرائٹس بھی ٹھیک ہو گیا ہے, ان کی کئی بیماریوں کا سولوشن بھی اس گارڈننگ میں سے ہی صرف ہو گیا ہے, ذہنی بیماریاں بھی اور فزیکل بھی. ہمارے ادھر ایسا ہے کہ اگر ایک صحن ہے نا تو اس کا چاروں طرف سے پکا ہے اور سینٹر اس کا کچا رکھا ہوا ہے, بالکل, تاکہ گرمی میں ٹھنڈک ہوتا ہے وہ جگہ, اور اس پہ پھر ڈائریکٹ وہ سارے بیٹھتے ہیں اور ادھر بالکل. اور اب باقی دیکھیے کہ سائڈیں مٹی کے اندر کتنی طاقت ہے, کیا کچھ اللہ نے خزانے اس میں رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہم دیکھتے نہیں, اور وہ مٹی مٹی نظر آتی ہے, اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کہ کوئی بیج اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ کیا بن کے نکلتا ہے, پودا, وہ بڑھتا جاتا ہے, پھر پھل لاتا ہے. وہ جو پھل میں آپ کھا رہے ہیں, مثلاً ایک اورنج کھا رہے ہیں آپ, اس کا بڑا حصہ کہاں سے آیا؟ سب زمین سے آیا نا, پانی بھی وہیں سے اس کو لگا, ٹھیک ہے, روشنی ہوا تھوڑی باہر سے بھی کچھ چیزیں اس کو ملی, لیکن ایک میجر پورشن مٹی سے اس نے لیا ہے. تو گویا نیوٹریشن جتنے, یہ سارے نیوٹریشن کس میں ہیں؟ مٹی کے اندر ہیں. اسی لیے مٹی کو تیمم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہم ہر وقت جو کمپیوٹرز اور اسکرینز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں تو بہت سی ایسی ریز ہمارے اندر جاتی رہتی ہیں جو ہماری باڈی کے ردم کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو جب ہم واپس مٹی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں یا مٹی میں کھیلتے ہیں یا گارڈننگ کرتے ہیں کچھ بھی, تو وہ ایک طرح سے ان کی کیور ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی طریقہ, پھر میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کراؤں گی کہ پلانٹیشن کا موسم ہے, کہیں نہ کہیں لگ جائیں. اور اسی میں جیسے جھاڑو دیتے ہیں تو بعض اوقات ڈسٹ آپ پہ آ پڑتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی ڈسٹ الرجی اور ہم نہیں جھاڑو دے سکتے, اور یہ بہت خراب کام ہے, اور ہم ڈسٹنگ نہیں گھر کی کر سکتے, اور یہ کیا. تو اس سے بھی نہیں گھبرایا کریں. آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کے اوپر پڑ کے آپ کو علاج ہونے لگا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نہاتے دھوتے ہیں کتنا فریش فیل کرتے ہیں, مٹی پڑنے کے بعد جو نہاتے ہیں, اور صاف ستھرے پھر نہانے بیٹھ جائیں تو مزہ بھی نہیں آتا, لگتا صفائی نہیں, اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن کے ساتھ مٹی کو لگا کے تو زخم کے اوپر لگا اور کہا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. تو یعنی کہ مٹی کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جو زخموں کو ہیل کرنے والی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ چکن پاکس جو ہیں اگر ان کے اوپر لعاب کے ساتھ اگر مٹی لگائی جائے تو فوراً ہیل ہونے لگتے ہیں. تو بہرحال ہم وہیں سے نکلے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, انبتکم من الارض نباتا, اسی میں دوبارہ ڈالے جاؤ گے, اسی سے پھر واپس نکلو. ٹھیک. تو فرشی تراب, میرا بچھونا مٹی ہے. فرش التراب یضمنی وہو غطائی, مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے سے لگایا ہے,
اور یہی میرا لحاف ہے. حول الرمال تلفنی بل من ورائی، حولی میرے آس پاس، الرمال ریت ہے، تلفنی جو مجھے لپیٹ رہی ہے، بل من ورائی بلکہ میرے پیچھے سے بھی، چار سو ہر طرف ریت ہی ریت ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہوا ہے. واللحد یحکی ظلمتا فیہا ابتلائی، اور قبر بیان کر رہی ہے، لحد یحکی قصہ بیان کر رہی ہے، کیا کہ میری آفت کے اندھیروں کو، یا جو اندھیرا ہے اس میں اور اس میں جو میرا امتحان ہے اس کی کہانی بیان کر رہی ہے. یعنی قبر سے یہ عبرت لو، سبق لو. کوئی بھی قبر جب آپ دیکھتے ہیں، والنور خط کتابہ انسی لقائی، اور روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے. روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاعری کا انداز ہے کہ میرا دل کس میں لگتا ہے؟ اللہ سے ملاقات میں. آپ اپنے آپ سے بھی سوال کیا کیجئے، اپنے آپ سے پوچھا کیجئے، اور خصوصاً جب آپ بے چین ہوں، بور ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی، تو پوچھا کریں میں چاہتی کیا ہوں، کیا چاہتی ہوں. اچھا اب آپ نے لکھ لیا میں یہ چاہتی ہوں، مثلا فلاں شخص کے پاس جانا چاہتی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر خوشی ہوگی؟ آپ تھوڑی دیر ہوگی، اب بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے، اس کے بعد ایکسائٹمنٹ کدھر جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر بور ہو جائیں گے آپ. اگر اس نے امپورٹنس نہ دی اور جو ایکسپیکٹیشن لے کر گئے ہیں آپ اس کے پاس وہ پوری نہیں ہوئی تو مزہ خراب کر کے آئیں گے. یہ حل نہیں ہے کہ ہم فلاں کے پاس چلے جائیں اور فلاں کے پاس چلے جائیں. یہ شیطانی خیال ہے. ہمارا چین، ہمارا سکون اور ہمارے دل کا لگنا بس اللہ کی ملاقات میں ہے. اصل میں اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے. اور جب تک یہ نہیں بنتی تو ہم خسارے میں. بندوں میں مت اٹک کے رہ جائیں، انسانوں میں سکون نہ ڈھونڈیں، انسانوں کے پیچھے مت بھاگیں. وہ خود محتاج ہیں، فقیر ہیں، وہ نہیں دے سکتے آپ کو وہ جو آپ کی چاہت ہے یا جو آپ کی ضرورت ہے. وہ آپ کا دل نہیں بھر سکتے، وہ بھر ہی نہیں سکتا. تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے. والشوق الی لقائک، اس دعا کو خاص طور پر مانگا کریں. اور جب کسی انسان کی یاد ستائے یا کسی بھی انسان کے لیے دل اداس ہو تو فوراً اللہ کو یاد کریں. یہ ذریعہ بن جائے آپ کے لیے اللہ کی یاد کا، نہ کہ اللہ کو بھول کر آپ بندوں میں کھو جائیں. کتنا بڑا خسارہ ہے، اس میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، بعض اوقات کتنا مال لگتا ہے، کتنی انرجی لگتی ہے. آپ کتنے اہم کاموں سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ بھاگ 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 کے ایک صحرا میں ہی بھاگتے رہتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا آپ کے. ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے بندوں کے لیے رونا اور بندوں کی چاہت میں کھونا. قبر میں کوئی بندہ نہیں ساتھ آئے گا، سب بے وفائی کریں گے. تو جو بے وفا ہیں ان سے ہم کیوں نہ ابھی بے وفائی کر لیں. یعنی اس سینس میں کہ ان کی یاد، ان کی چاہت، ان کی محبت اللہ کی محبت سے کیوں اوپر لے جائیں، نیچے کریں ان کو. اور یہی بہت بڑی ریمیڈی ہے اپنے آپ کو بہت سے فتنوں اور پریشانیوں سے بچانے کی. اور یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان واقعی چاہتا ہو کہ اللہ مجھے دے اپنی محبت، اور اپنی محبت کو میرے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اور ہر چیز کی چاہت سے زیادہ کر دے. پھر زندگی کا لطف شروع ہوگا آپ کے لیے. اس سے پہلے آپ روتے ہی رہیں گے. رونا آپ کی قسمت میں پھر لکھا جائے گا کیونکہ آپ نے وہ چیز چاہی نہیں جو آپ کا علاج تھی. تو انسی لقائی، میرے دل کا لگنا کیا ہے؟ میری ملاقات کس سے؟ اللہ سے. پھر قبر میں بھی انس ہوگا، پھر قبر میں بھی کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. چاہے وہ کتنی اندھیری وہ روشن ہو جائے گی، وہ تنگ بھی ہے وہ وسیع ہو جائے گی. بور نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. ہاں اگر بندوں کے محبت میں جی رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے تو وہاں بھی اسی کرب کے ساتھ رہیں گے. یاد رکھیے جس کرب میں انسان زندگی گزارتا ہے اور موت کے وقت اگر اس کے اندر وہی کرب ہے تو اسی کے ساتھ دل بند ہوتا ہے اور وہ دل کی حالت پھر قیامت تک نہیں بدلتی. مثلا آپ کے دل میں ہر وقت کرب لگا ہوا کسی انسان کی چاہت کا اور خدا نہ خاصہ اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرشتے اسی حال میں دل بند کر دیں گے، اسی محبت کے ساتھ دل سیل ہوگا. اور جو محبت آپ کو دنیا میں ٹارچر دیتی رہی وہ محبت آپ کو قبر میں بھی ٹارچر دے گی اور وہ پھر قیامت کے دن بھی اٹھ کے ٹارچر دے گی کیونکہ جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں وہ تو وہ بے وفا گئے کہیں، کوئی بھی نہیں مدد کو آیا، کوئی بھی ہو. دیکھیں دین والے لوگوں سے محبت جو کی جاتی ہے نا وہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی، اسی سے پھر شرک جنم لیتا ہے.
دین والوں سے محبت ضرور کرنی چاہیے مگر اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک پورا الگ باب ہے، میں نے اس کے اوپر بہت بات کی ہوئی ہے. حسن اخلاق کا ایک چیپٹر ہے، دوائے شافی میں بہت بات کی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس موضوع پہ مزید جاننا ہے تو ان کتابوں کو پڑھیے، سنیے. یعنی ہم نام اللہ کا لے لیتے ہیں، یقین مانیں، اور اللہ کا نام یوز کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اللہ کی خاطر کسی سے محبت یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، نہ کہ ادھر اٹک کے کھڑے ہو جائیں. اچھا کیسے قریب ہو؟ ہم کہ نہیں جب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو قریب ہو جائیں گے. غلط ہے یہ بات. جی مشن میں ساتھ، مقصد میں ساتھ، کام میں ساتھ، پرسن میں ایز اے پرسن ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ کبھی موقع مل گیا تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ملا تو رونے دھونے کی ضرورت ہی نہیں اس پر. اب کیا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ غور کیجیے کہ اللہ کی خاطر محبت کسی بھی چیز سے، چاہے مال سے ہو، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کوئی بھی چیز جس کا خیال آتے ہی آپ کو فوراً دھیان اللہ کی طرف چلا جائے. اچھا یہ بندہ مجھے یاد آ رہا ہے، کیوں یاد آ رہا ہے، کیا مقصد ہے میرا؟ جی میں تو اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اس لیے یاد آ رہا ہے. مت دھوکہ کھائیں اپنے نفس سے. اچھا تو اس وقت ذرا میں اپنے دل کو کھنگال کے دیکھوں، اللہ کی چاہت کتنی ہے میرے دل میں. اللہ تیرے چہرے کو دیکھوں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. اللہ تیری ذات کی خاطر، تیرے دیدار کے شوق میں ہر چیز قربان کر سکتی ہوں. بول بول کے کہا کرے، ایک بندہ تو کیسے 1000 بندے قربان کر سکتی صرف تیری خاطر. تو جب تک ہماری محبتیں، ہمارے غصے، ہماری ناراضگیاں اللہ کی خاطر نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، ایمان ناقص ہے. اور اگر ایمان ناقص ہے تو عمل بھی ناقص ہے. قدرتی بات ہے، کسی کی بھی جدائی پر ایک دکھ تکلیف ہوتی ہے. کوئی فوت ہو جائے یا کوئی ٹریول کر جائے یا کوئی ہمیں نہ ملے تو ایک قدرتی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی جدائی پہ روئے تھے، کوئی بات نہیں. لیکن کیا آپ اپنے سارے کام کہاں چھوڑ کے گم سم رہنے لگ گئے تھے؟ کوئی ایک رپورٹ ملتی ہے ایسی کہ آپ گم سم نظر آتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تھے؟ آپ گم سم نظر آتے تھے کیونکہ بیٹی فوت ہو گئی تھی؟ آپ ہر وقت گم سم رہتے تھے کیونکہ خدیجہ فوت ہو گئی تھی؟ ایسا تھا کچھ؟ ایک دن بھی ایسا نظر آیا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ ان سے بڑھ کر اللہ کی خاطر کون محبت کرتا ہوگا کسی سے بھی؟ تو جس کی محبت ہمیں بیکار کرے، جس کی محبت ہمیں اللہ سے دور کرے، وہی ہمارا دشمن ہے. جس کی محبت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے، جس کی محبت ہمیں اللہ کی یاد بھلا دے، وہ دشمن ہے ہمارا. تو توبہ کرنے کا وقت ہے نا. آپ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں. اور انشاءاللہ جو آپ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے رہیں گے نا تو اللہ کے ناموں کو سامنے رکھ کے پھر دعا کریں. جیسے کل ہم نے فقہ القلوب میں پڑھا اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ پہ توکل کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد آج صبح تک میں جو دعا مانگ رہی تھی تو یا جو میری سوچ تھی کہ اچھا مثلا ٹریولنگ سے پہلے کچھ چیزیں میں نے یہ رکھ لیا، زیادہ راہ جو بھی انسان کو ضرورت ہوتی، تو میں ساتھ اپنے آپ کو کہہ رہی تھی اللہ یہ تو ضرورت ہے نا، اصل تو ہے، تجھ میں میرا بھروسہ ان میں سے کسی چیز پہ نہیں ہے. اللہ مجھے ان میں سے کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری ذات پہ بھروسہ ہے. ان میں سے کوئی چیز مجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تو نہ اذن دے گا. تیرے اذن سے سب فائدہ ہوگا. جو کرنے جا رہی ہے، جو نیت ہے، جو سوچا ہوا ہے، وہ بھی جب ہی کر پاؤں گی جب تیرا اذن ہوگا. تو مجھے تیری رضا چاہیے، تیری طرف سے توفیق چاہیے. یہ میں سوچوں کہ ہاں جی میں بڑے کمال کی ہوں اور میں پتہ نہیں کیا کر دوں گی. نو. کہتی کہ ان کی ساتھی تھی ایک تو فوت ہو گئی، تو بار بار ان کا خیال آتا تھا، اور وہ خیال پڑھائی میں حرج کر رہا تھا، قرآن کی تعلیم میں حرج ہو رہا تھا اس سے. تو دل میں میرے خیال آتا تھا کہ اللہ نہیں مجھے پڑھنا ہے، اور یہ خیال میرے دل میں نہ آئے. بہت چاہت تھی کہ اللہ نہیں آپ کی محبت. اور اسی طرح جس دن اس کی بہن اور امی آئیں تو مجھے نہیں پتا تھا وہ آئی ہیں، تو اسی لیکچر میں آپ نے کہا کہ جب بھی آپ کو کسی آپ کے بہت عزیز کی موت کا دکھ ستائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کو یاد کر لیں اور اپنے کام کو کرتے جائیں. یقین کریں وہ میری چاہت تھی نا کہ میرے دل میں سے وہ تکلیف نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا. ہم چاہت کرنے میں دیر کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں راستہ ضرور دکھاتا ہے اگر چاہت کریں.
جب ہم نے کالا رسول اللہ میں معاذ بن جبل کی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور میں اس ٹائم مطلب حدیث پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس ٹائم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا بھی دیا کہ اگلی دفعہ شاید جب تم آؤ گے تو میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا، اور انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا، رو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوئے. وہ یہ نہیں کہا کہ میں ادھر ہی پھر بیٹھ جاتا ہوں، اگلے سال چلا جاؤں گا.